جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اہم دورہ سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان کا اور معاون خصوصی برائے مڈل ایسٹ امور جناب حافظ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور یقیناً بہت مصروف دن ہے ان کے لیے، اور ابھی بھی وہ وزیر خارجہ کے ساتھ ہی ہیں اور ہمارے لیے انہوں نے ٹائم عنایت کیا ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، بتائیے گا کتنا امپورٹنٹ یہ دورہ ہے اور ایجنڈا کیا ہے، کیا بات چیت ہوئی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے آج کہا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جی، ماضی سے بہت بہتری کی طرف۔ تو یہ واضح پیغام ہے دوستوں کے لیے خوش ہونے کا اور دشمنوں کے لیے جو ہے وہ فکر کرنے کا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، ہمیشہ سے میں کہتا آیا ہوں کہ ہمارے تعلقات ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں اور ان کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح سعودی عرب کے وزیر خارجہ 9 گھنٹے کا سفر کر کے وہ تشریف لائے ہیں اور پھر انہوں نے واپس اسی جگہ جانا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دورے کی اہمیت اور تمام جو عالمی امور ہوں، اسلامی دنیا کے معاملات، پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور کشمیر کے مسئلے پر بھی آج جس طرح واضح انداز میں بات ہو گئی ہے، تو وہ سب لوگ جو گزشتہ 2 سالوں سے پراپوگنڈا مہم شروع کیے ہوئے تھے اور ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب کی پالیسی وہی پالیسی ہے جو ہماری ہے، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اسی طرح باقی امور میں بھی۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے پاکستانیوں کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، میں نے بھی کی ہے، وزیر خارجہ صاحب نے بھی بات کی ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مثبت پیش رفت۔ کیا انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے؟ بہت بڑا ایشو ہے، پاکستانی وہاں پھنسے ہوئے ہیں، آ نہیں سک رہے، یہاں والے جا نہیں پا رہے، اور خاص طور پر جو عمرہ کھولا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے، اور اس میں پاکستان سمیت 9 ملکوں پر پابندی ہے۔ حالانکہ پاکستان کے جو کووڈ کنٹرول ہیں دنیا مانتی ہے بڑے زبردست، افغانستان کے تو معتمرین کو اجازت ہے، پاکستانی زائرین کے لیے کب خوشخبری ملے گی؟ اس حوالے سے یقیناً آپ نے بات کی ہوگی، تو کیا جواب تھا سعودی وزیر خارجہ کا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو کرونا کے حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں، اور ان ملکوں کے جس طرح ہمارا ملک ہے جہاں ابھی کرونا کی تعداد جو ویکسین کی ہے وہ کم ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے آج بتایا کہ 17 لاکھ پاکستانیوں کو سعودی عرب میں ویکسین لگائی گئی ہے۔ بالکل لگائی اللہ تعالیٰ یہ جو معاملہ ہے ویکسین کا اور کرونا کا، یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا حافظ صاحب، ایک آخر سوال اس حوالے میں، سوال جو ہے وہ یہ کہ افغانستان کی جو سچویشن ہے، پچھلی حکومت تھی، اس میں سعودی عرب کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے طالبان کے اس زمانے کے اندر، لیکن اب تازہ جو بنا ہے اس میں چونکہ قطر آفس شفٹ ہو گیا تھا، اور پھر آج کل ترکی، ازبکستان، تاجکستان، یہ لوگ بھی آ رہے ہیں اس معاملے کے اندر۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب جو ہے اس کرائسس کی سچویشن میں اپنا رول پلے کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کی اس حوالے سے بہت مشاورت تھی ہے اور آج بھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے امن، ہم سب کا اتفاق ہے کہ افغانستان میں امن آنا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی ممکنات ہیں وہ انشاءاللہ ہم دونوں مل کر کریں گے۔ اور سعودی عرب افغانستان میں امن کے لیے، اس خطے میں کے امن کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹھیک جی، بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ جی آپ کا، اور امید ہے کہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے پاکستانی مسافروں کے، عمرہ زائرین کے، وہ مسئلہ جلد حل ہوگا۔ دیکھیں، انہوں نے اہم بات ہے کہ آج اس پہ بات ہوئی ہے، کسی اور جگہ انہوں نے کمنٹ نہیں کیا کہ افغانستان کے مسئلے پہ بات ہوئی۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت، اس کی وجہ عثمان صاحب، اب امریکی اسیسمنٹس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے 15 دن اور لیٹ کیا تو پھر ہم طالبان کے ساتھ کبھی بھی نہیں لڑ سکیں گے۔ اچھا، پھر نہ افغانستان کو ڈسٹرب کر، دین اٹ ول بی۔ اچھا، اس بیچ میں جو افغان جو آرمی چیف ہے ان کا بھی دورہ بھارت جا رہے تھے، وہ بھی منسوخ ہوا ہے، ان کو روک دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی کی ساری کیبنٹ جو ہے اچھل رہی ہے، اچھل اس بات پہ رہی ہے کہ ہم انڈیا کو ساتھ ملا کے پاکستان کے خلاف کر کے ایک ڈسٹربنس پیدا کریں گے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کو انڈیا نے ساتھ دیا۔ اچھا چلیں، ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیں کہ بھارت فل فلیج ان کی امداد کرتا ہے، ان کو اسلحہ دیتا ہے، پہنچاتا ہے، اس کے ساتھ جا کے لڑتا ہے،
تو کیا یہ عملاً پاسبل ہے؟ اگر مطلب لڑنا ہی ہوتا تو پہلی بھاگتا بات کیوں؟ یہ ہے کہ ایران راستہ کہاں سے لے گا، سوائے اس کے کہ ایریل راستہ ایریل ہے۔ ایریل راستہ امریکہ کو مہنگا پڑا تو انڈیا کو کدھر سے پڑے گا؟ جو انڈیا نے آخری جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہ کہا تھا آپ کی فائر پاور، آپ کا سرمایہ، آپ کا سب کچھ، آپ وہاں پر نہیں جیت سکے، 48 ملک ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو پیسہ دیتی تھی، 30% جو آپ نے جاپان پر ڈالا ہوا تھا وہ دیتا تھا، آسٹریلیا دیتا تھا، دوسرے دیتے، ہم اکیلے انڈینز وہاں جا کے کیا کریں گے؟ ٹھیک، اور جائیں گے کہاں سے؟ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو آپ نے ویسے مخالف کر لیا ہوا ہے، ہم وہاں جا کے کیا کریں؟ اب طالبان کے جو ایران کے ساتھ ریلیشن شپ ہوئے جس سے انہوں نے عبادت کو روکا ہے وہاں پر، اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے پورے بارڈر کو کنٹرول کیا، مسئلہ مشکل ہے، لیکن یہ جو اچھل رہے ہیں نا، اب وہ کہتے یہ ہیں انڈیا لارے لگا رہا ہے سب کو، لڑنا ورنہ اس سے کوئی لڑنا ہوتا تو پہلے سے وہاں فوج پہنچ چکی ہوتی اس کی۔ اور جو فوج تو یہاں پہ ریفیوجی لے رہی ہے، 46 فوجیوں کو اچھا ہاں یہ آپ نے اتنا بڑا واقعہ ہے میں عثمان صاحب میں نے بھگوڑے دیکھے ہوئے ہیں نجیب کے زمانے کے، میں جب اسسٹنٹ کمشنر چمن تھا ان کا ایک میجر جنرل اسمت اللہ مسلم ڈیفیکٹ ہو کے آیا تھا، جس پوری طرح ڈیفیکٹ ہو گیا تھا مجھے پتا ہے۔ اب یہ 45 بارڈر پوسٹ، دیکھیں یہ 45 جیسے سے نکلے، یہ کنڑ والے رستے سے، کنڑ سے چترال کے بارڈر، اچھا سپن بلدک تو میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کی چیز ہے نا، روز چمن سے ہزاروں لوگ جا کے دیکھتے ہیں، طالبان کا جھنڈا لہرایا ہوا ہے، ادھر پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہوا ہے، وہاں طالبان موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کی کسی بھی بارڈر کی پوسٹ انٹری پوائنٹ، ایگزٹ پوائنٹ جہاں مورے لگ رہی ہوں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو، اور حکومت آپ کر رہے ہیں، اور آپ کر سکتے ہیں، مطلب اس کا آرمی چیف جو انڈیا جا رہا ہے اس کو تو ڈوب مرنا چاہیے، پہلے اپنی پوسٹ میں ختم۔ میرا خیال ہے خود انڈیا نے بھی منع کرتا ہونا ہے کہ آپ پوسٹ سے سنبھالی نہیں جاتی، ساڑھے کو کی لینا آ رہے ہیں۔ یہ اصل سچویشن ہے، یہ اصل۔ اچھا اب اس میں نا پاکستان کو بہت سنبھل کے چلنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اردگان کا کوئی سٹیک نہیں ہے، خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے کہہ دیں کہ آپ 20 سال نیٹو کے ساتھ تھے، آپ کا امیج امریکہ کا امیج ہے، آپ اکیلے جو کرنا ہے کرو، بے شک۔ تاجکستان ازبکستان کا کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، کوئی ٹورڈز، دیکھا ہم اتنی لمبی ڈیپتھ آف، ہم نے تاجکستان کے ساتھ جا کے اپنے ڈیپتھ لینی، ہمارے لیے افغانستان جو ہے وہی اہم ہے، ہمارا پڑوسی افغانستان ہے۔ امریکہ کا کوئی سٹیک نہیں سوائے اس کے کہ امریکہ چاہتا ہے جب تک کنٹینمنٹ آف چائنا چل رہی ہے افغانستان ڈسٹرب رہے، پاکستان ڈسٹرب رہے، ایران ڈسٹرب رہے، یہ تین ملک ڈسٹرب ہوں گے، انڈیا لڑتا لڑاتا رہے گا، نہ سی پیک نہ کچھ، نہ نومن تیل ہوگا، نہ راتا نہ چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے بلا کے ان کو کہا کہ بھائی جان آپ کس کھاتے میں ہو، ایک طالبان کی سٹیبل گورنمنٹ آ جائے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چلیں یہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ذات کشمیر انتخابات کے نتائج کا، اور مسلم لیگ نون نے جو احتجاج کی کال دی ہے اب لاہے عمل کیا ہوگا، اس پہ ہوگی بات بریک کے بعد۔